بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ سورہ صافات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ تیسرے رکوع میں بھی تذکرہ ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم کا۔ اب چوتھے رکوع سے کچھ اور پیغمبروں کا تذکرہ ہے اختصار کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور ان کے توسط سے بنی اسرائیل پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور میں نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو نجات دی بڑی گھبراہٹ سے، بڑی آفت سے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو آل فرعون تھے وہ ان کو شدید ان کی تعذیب کر رہے تھے، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑتے تھے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی اور وہی ہو گئے غالب۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان کو دی کتاب جو بہت واضح تھی، بہت واضح بین کتاب تھی یعنی تورات۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا ان پر پچھلے لوگوں میں، یعنی ان کا جو تذکرہ ہے، ان کا جو قصہ ہے وہ بعد کے لوگوں میں ہم نے برقرار رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو، احسان کرنے والوں کو۔ انہما من عبادنا المؤمنین، اور بے شک یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب اختصار کے ساتھ پیغمبروں کا تذکرہ آ رہا ہے، رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اور گویا مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون اور آل فرعون اپنے تمام تر لاؤ لشکر کے ساتھ جب انہوں نے ہمارے رسول کے ساتھ مخاصمت کا رویہ اختیار کیا، ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو تم بھی ہمارے رسول کا اگر انکار کرو گے تو تمہارے لیے بھی بچنے کا کوئی موقع نہیں۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس جو ہیں یہ بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتی نہیں ہو۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم پکارتے ہو پوجتے ہو بعل کو اور تم چھوڑ دیتے ہو سب سے بہتر تخلیق کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بعل بک کے نام سے ایک شہر تھا یا ایک قریہ تھا جہاں پر ان کی بعثت ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگ مشرک تھے اور بعل نام کے ایک بت کو پوجتے تھے۔ تو کہا کہ تم نے احسن الخالقین کو چھوڑ دیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بہت خوبصورتی سے پیدا کیا، اور اپنے خود ساختہ الہ کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ احسن الخالقین کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پرانے پچھلے باپ دادا جو ہیں ان کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو وہی ہوا جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ قوم نے الیاس کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب کی۔ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک وہ ہو گئے ان لوگوں میں سے جن کو پکڑ کے لایا گیا، بالکل قیدیوں کی طرح وہ پکڑ کے لائے گئے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر وہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، چنیدہ بندے، یعنی رسول ہے اور جو رسول پر ایمان لائیں وہ ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑ دیا ان کا تذکرہ یا باقی رکھا ہم نے اس پر بعد کے لوگوں کو۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہے الیاسین پر۔
اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ سیدنا الیاس ہی کو الیاسین کہا گیا ہے، اس طرح طور سینا کو طور سینین بھی کہا گیا ہے، یا یہ ہے اس سے مراد الیاسی ہیں، جس طرح یعنی موسوی ہیں، عیسوی ہیں تو الیاسی، یعنی وہ لوگ جو سیدنا الیاس پر ایمان لائے ان پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک رسول لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو، اہل میں ان کے گھر والے بھی، بیوی کو چھوڑ کر، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ان پر ایمان لائے ان سب کو ہم نے نجات دے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر رسول اور اہل ایمان کو ہم نے نکال لیا، پھر جو باقی پیچھے رہ گئے ہم نے ان کو اکھاڑ مارا، ہم نے ان کی جڑ مار دی۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک ان کی بستیوں پر تمہارا گزر ہوتا ہے صبح و شام، ان تجارتی رستوں پہ تم جاتے ہو تو سمود اور عمورہ کی جو بستیاں ہیں ان پر تمہارا گزر ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ کس طریقے سے ایک قوم نے رسول کا انکار کیا اور اللہ نے اس کو اکھاڑ مارا۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے ہیں۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر گئے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ یعنی یہ واقعہ پہلے بھی قرآن مجید میں آ چکا ہے کہ جب ان کی قوم جو ہے وہ انکار پہ ڈٹ گئی اور اللہ کے عذاب کا جیسے فیصلہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حمیت حق میں وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو کے اپنی قوم کو جانے لگے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور بیچ میں محذوف ہے کہ پھر وہ کشتی مجدار میں ڈولنے لگی اور لگا کہ جیسے وزن زیادہ ہے، یا یہ تصور بھی ہوتا تھا کہ بھائی کشتی جو ہے ڈولتی ہے تو عام طور پہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس کو گرا دیا جائے، پھر قرے ڈالے گئے۔ فَسَاهَمَ، تو پھر قرا ڈلوایا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اور وہ ہو گیا ان میں سے جن کو دھکیل دیا گیا، یعنی وہ قرا بھی شاید ان کے کہنے ہی پہ ڈالا گیا اور پھر بار بار انہی کا نام اس میں نکلتا رہا تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو پھر ان کو نگل لیا سالم ایک مچھلی نے، اور وہ الزام کھائے ہوئے تھے، ملامت زدہ تھے۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اور اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے یوم بعثت تک، اس دن جس دن انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور وہ تسبیح کیا کی تھی انہوں نے، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو ہم نے ان کو ڈال دیا، یعنی اس کشتی نے جب یعنی اب اللہ کا حکم ہوا تو اس مچھلی نے ان کو جو ہے ساحل پہ اگل دیا، تو ہم نے ڈال دیا ان کو ایک چٹیل میدان میں، اور وہ بیمار ہو رہے تھے، ماندہ ہو رہے تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر اگا دی ایک درخت جو بیل والا ہوتا ہے، یعنی بیل والا کوئی درخت، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کدو یا لوکی کی بیل تھی جو ہم نے ان کے اوپر وہاں پہ ان کے لیے اگا دی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے ان کو مبعوث کیا تھا، بھیجا تھا 1,00,000 آدمی یا اس سے زیادہ، 1,00,000 آدمیوں سے زیادہ کی وہ قوم تھی جس میں ہم نے ان کی بعثت کی تھی۔ فآمنوا، پھر جب وہ دوبارہ گئے اپنے قوم کے پاس اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے تو وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے برتنے کا سامان دے دیا، ان کو ایک لیز آف ایگزسٹنس مل گئی اور پھر وہ جیتے رہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ تو کسی کو نہیں رہنا، بس یہ کہ وہ عذاب ٹل گیا، اب جو جس کی جتنی عمر ہوگی وہ پوری کر کے دنیا سے چلا جائے گا۔ فاستفتہم، تو اے نبی ان سے پوچھئے، الربک البنات ولہم البنون، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے؟ اپنے لیے تمہیں بیٹیاں پسند نہیں ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز کو یہ رب کی طرف منسوب کرتے ہیں جب اس کی بشارت ان کو دی جاتی ہے یعنی بیٹی کی، تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ کیا تمہارے رب نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے تجویز کیے ہیں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا، فیمنن بنایا تھا، تو کیا وہ موجود تھے اس وقت
کہ یہ فرشتے مؤنث ہیں اور اللہ کی بیٹیوں کے طور پہ خلق کیے گئے ہیں. الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. آگاہ ہو جاؤ، یہ ان کا اپنا جھوٹ ہے، اپنے منہ کی بات ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے. وانہم لکاذبون، اور یہ یقیناً جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو اختیار کر لیا ہے. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے. یہ بات کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے یا کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یہ بات ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اپنی کسی کتاب میں بتائیں گے نا، کسی رسول کے ذریعے ڈسکلوز کریں گے. تو کیا تمہارے پاس کوئی نوشتہ ہے، کوئی جھوٹا سچا ہی دکھا دو کہ جس میں لکھا ہو کسی رسول نے یہ کہا ہو یا اللہ نے کہیں بتایا ہو کہ میرے ہاں بیٹی ہے یا بیٹا ہے. فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو لاؤ وہ نوشتہ، وہ کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ان لوگوں نے تو یہ ظلم بھی کیا کہ اللہ اور جنات کے درمیان ناطہ قائم کر دیا، یعنی ان کے درمیان بھی نسبت قائم کر دی کہ یہ بھی الوہیت میں شریک ہیں. ان کو پکارنے لگے، ان سے پناہ طلب کرنے لگے، ان سے استغاثہ کرنے لگے. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جنات تو یہ جانتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے پاس پکڑے ہوئے آئیں گے. خاص طور پہ شیاطین جن جو ہیں ان کے بارے میں تو ان کو معلوم ہے کہ ہم تو راندہ درگاہ ہیں اور ہمیں تو جو ہے وہ جہنم میں باندھ کے لایا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں جو اوصاف بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر وہی بندے مگر وہ جو اللہ کے بندے ہیں چنیدہ، جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر دیا ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، سو بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے جا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ زبردستی کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ سے بچلا دے یا اس کو گمراہ کر دے. الا من هو صال الجحیم، ہاں مگر وہی جو ڈلنے والا ہے، پہنچنے والا ہے جہنم میں. یعنی جو اپنی آزاد مرضی سے یہ طے کر دے کہ مجھے جہنم ہی میں جانا ہے، اس کو تو ٹھیک ہے کہ شیطان بھی ورغلا دیتا ہے. تو قرآن مجید یہ بات بتاتا ہے کہ پہلے انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے، خود کجروی کا رویہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان بھی اس کا پیچھا پکڑ لیتا ہے. وہ جو ہم نے اس کردار کا پڑھا تھا نا کہ جس کو ہم نے اپنی بہت سی نشانیاں عطا کی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ اللہ کی نشانیوں سے نکل بھاگا، اللہ کی نعمتوں سے اس نے استکبار کیا اور اس نے فسق و فجور کا رویہ اختیار کیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے بھی اس کا پیچھا پکڑ لیا. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. اب یہاں سے ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اس سورت کا آغاز بھی فرشتوں کے اوصاف سے ہوا تھا، آخر میں پھر دوبارہ تذکرہ ہو رہا ہے، اور بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ فرشتوں کا تذکرہ اتنی تفصیل سے کیوں ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو بنی اسماعیل تھے ان کے ہاں سب سے بڑا شرک یہی تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اب یہاں جیسے فرشتوں کے کوئی لیڈر، شاید سیدنا جبرائیل کے منہ سے یہ ایک بیان آ رہا ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. فرشتے کہہ رہے ہیں یا ان کے کوئی لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کا ایک متعین مقرر ٹھکانہ ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے. جیسے ہم گویا اللہ تعالیٰ کی خدام میں سے ہیں اور ہر ایک کے ذمے کام ہے اور اس میں ریجمنٹیشن بھی ہے، کوئی اللہ سے زیادہ قریب ہے، کوئی زیادہ دور ہے. تو جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبریل نے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ آپ کے صحابہ میں سے سب سے بہتر کس کو شمار کیا جاتا ہے، تو کہا کہ جی جو بدر میں شریک تھے وہ سب سے بہتر ہیں. سیدنا جبریل نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں فرشتوں میں بھی سب سے اونچا مرتبہ ان فرشتوں کا ہے جو بدر میں شریک تھے. اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں میں بھی گریڈیشنز ہیں، ان میں بھی مراتب ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم صفیں باندھے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور ہم اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. اور پھر دوبارہ گفتگو شروع ہو گئی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مشرکین یہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے لوگوں کی طرح کی کوئی یاد دہانی ہوتی، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم تو اللہ کے بہت ہی مخلص اور بالکل چنیدہ برگزیدہ بندے بن جاتے. یعنی مشرکین مکہ بنی اسماعیل جو تھے وہ بنی اسرائیل سے کہتے تھے، اہل کتاب سے،
کہ تمہارے یہاں اتنے رسول آئے، اتنی کتابیں آئیں، پھر بھی تم سرکش ہو گئے، ناہنجار ہو گئے. اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا، کوئی کتاب آتی، ہم تو بہت اللہ کے مطیع ہوتے، اللہ کی عبادت کرتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. تو جب وہ ہو گیا، وہ ذکر ان پر نازل ہو گیا، وہ رسول آ گئے، انہوں نے اس کا انکار کیا، تو ان قریب یہ جان لیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اور ہمارے رسول جو بندے ہیں ان کے بارے میں ہماری بات طے ہو چکی ہے پہلے سے. ایک قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے، طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. انا لننصر رسولنا، ہم ضرور بضرور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. انہم لہم المنصورون، بے شک جو ہمارے رسول ہیں ان کی مدد کی جائے گی، وہ منصور ہوں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا. رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ حزب اللہ ہیں، اور کہا کہ حزب اللہ ہی ہمیشہ غالب ہوتی. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ. تو آپ ان سے اعراض کیجئے ایک خاص وقت تک کے لیے، ان سے الجھیے مت. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور آپ ان کو دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہ لوگ کس چیز میں جلدی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے عذاب کو جلدی سے مانگ رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، اور جب وہ عذاب ان کی صحنوں میں، ان کے میدانوں میں اترے گا، پڑاؤ ڈالے گا، تو وہ صبح بہت بری ہوگی ان لوگوں کے لیے جن کو خبردار کیا گیا. آج تو چندرا کے اترا کے کہتے ہیں کہ بھئی کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب. کہا کہ جس دن آئے گا اس دن ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی، اور وہ بہت بری صبح ہوگی جو ان پر طلوع ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تو اے نبی پھر آپ ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک، اور آپ بھی دیکھتے رہیے، یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت شان والا ہے، عزت والا پروردگار ہے، اور ہر اس چیز سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلامتی ہے تمام رسولوں پر. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. سورۃ الصاف مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر. یہ سورہ صاد ہے، اس میں بھی وہی مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. صاد والقرآن ذی الذکر، اور گواہ ہے یا قسم ہے اس قرآن کی کہ جو یاد دہانی والا ہے، یا بڑے مرتبے والا ہے، یا ذکر سے معمور ہے. یہ قسم کھائی گئی ہے، کس چیز پہ قسم کھائی گئی ہے؟ اسی چیز پہ قسم کھائی گئی ہے جس پر سورہ یاسین کے شروع میں قسم کھائی گئی تھی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہاں پر بھی یہ محذوف ہے کہ یہ حکمت والا، دانائی والا یہ جو قرآن ہے، یہ جو ذکر ہے، یہ اس پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ غرور میں ہیں اور ضد بازی میں ہیں. اب اصل میں یہ چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں، کہیں میرے بیان میں کوئی کمی تو نہیں، میرے ابلاغ میں کوئی کمی تو نہیں. تو کہا کہ نہیں، یہ قرآن تو یاد دہانی سے بھرا ہوا ہے، اور آپ نے بھی حق رسالت، حق نبوت ادا کر دیا. مسئلہ جو ہے وہ ان لوگوں میں ہے جو آپ کے مخاطبین ہیں. تو یہ قرآن مجید ان پر مؤثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں کوئی نقص ہے یا صاحب قرآن کے ابلاغ میں کوئی کمی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، ضد بازی میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور جب پھر عذاب آیا تو وہ پکارنے لگے کہ ہے کوئی اس وقت خلاصی کا وقت. یعنی جب عذاب آیا تو سب چوکڑی بھول کے اور چیخنے پکارنے لگے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور اب تو ان کو تعجب ہوتا ہے اس پر کہ ان کے پاس آ گئے ہیں ایک خبردار کرنے والے انہی میں سے. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور جب رسول آ گئے تو ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک کر دیا ہے؟ اتنے ہمارے معبود ہیں، ہر قبیلے کا اپنا ایک جو ہے وہ بت ہے، اور اس بت کی بنیاد پہ اس کی عصبیتیں بھی قائم ہیں. یہ ایک عجیب بات کر رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ کر بس ایک الہ کو پوجو. یعنی جب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت بڑھنے لگی
تو وہ مشرکین مکہ ان کے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ بھئی آپ کے بھتیجے نے تو ہمیں زج کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو بلایا گیا تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان سے کیا کہتا ہوں، کلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ میں ان سے مانگتا ہوں، اگر تم وہ کلمہ کہہ دو تملک لکم بہ العرب، تو عرب کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، وتودی الیہم بہ العجم الجزیہ، اور عجم تمہارے باج گزار بن جائیں گے۔ ایک بول دو، بادشاہ بن جاؤ گے عرب کے، اور عجمی تمہارے باج گزار بن جائیں گے، تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ او عشرن، ایک کلمہ 10 کلمے ہم سے بلوا لیں، ہمیں تو سیادت چاہیے، ہمیں تو قیادت چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے۔ تو اس وقت وہ ہاتھ جھاڑ کے اٹھ گئے اور یہی بات کہی انہوں نے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کہ کیا ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کے ایک کو اختیار کر لیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے، بہت انوکھی بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اور چل کھڑے ہوئے ان کے سردار، ان کے پنچ، اور انہوں نے کہا کہ اب چلو یہاں سے۔ اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور جمے رہو اپنے آلہہ پر، اپنے بتوں پر، یعنی یہ جمنے کا وقت ہے، یہ ثابت قدم رہنے کا وقت ہے، اور اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، اور یہ تو لگتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی غرض ہے، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کوئی الٹیریئر موٹیو ہے جو ابھی سامنے ہمارے نہیں آ رہا، یہ کوئی گہری سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف۔ ما سمینا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے پچھلے لوگوں میں ایسی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات لگتی ہے، فیبریکیٹڈ بات لگتی ہے۔ او انزل علیہ الذکر من بیننا، اب ایک اور ان کو اچنبھا تھا کہ اگر یہ یاد دہانی اور نصیحت اتاری ہی جانی تھی تو کیا ان پر اتاری جانی تھی ہم میں سے؟ اگر اتاری جاتی کسی سردار پر، کسی بڑے آدمی پر اتاری جاتی۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ میری یاد دہانی کے بارے میں، میری نصیحت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں، ان قریب وہ وقت آئے گا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ انہوں نے عذاب کا مزہ چکھا ہو، جب وہ عذاب آئے گا تو سب سمجھ میں آ جائے گا ان کو۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ وہ رب کہ جو عزیز ہے، زبردست ہے، وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کا وہب ہے۔ پیچھے قرآن مجید میں آ چکا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یخلق ما یشاء و یختار، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ کس کو وہی، کس پر وہی آنی ہے، کس پر نہیں آنی؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ پھر رسیاں کھینچ کے تان کے اوپر چڑھ جائیں اور دیکھ لیں وہاں پہ کس کے پاس اختیار ہے، اور وہی منقطع کروا لیں اور اپنے لیے جاری کروا لیں۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، کہا کہ یہ ایک لشکر ہے اور یہ بھی تباہ ہوگا باقی سب لشکروں میں۔ مہزوم من الاحزاب، جیسے باقی تمام لشکر تھے، قومیں تھیں، وہ تباہ ہو گئیں، یہ بھی ویسے ہی ایک لشکر ہے، یہ بھی رسول کے انکار پر تباہ ہو جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اب تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ جھٹلا چکے ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور فرعون جو میخوں والا تھا۔ میخوں والا ایک تو اس وجہ سے کہ بھئی وہ جو ہے کسی کو اذیت دینی ہوتی تھی تو اس کے جسم میں جو ہے میخیں ٹھکوا دیتا تھا، سولی چڑھوا دیتا تھا، یا یہ ہے کہ اس کے بڑے لشکر تھے، جب کہیں جو ہے پڑاؤ ڈالتا تھا تو ہر جگہ جو ہے وہ میخیں اور خیمے جو ہے وہ نصب ہوتے تھے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود نے بھی جھٹلایا اور قوم لوط نے بھی، اور بن والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، وہ بھی بڑی بڑی جماعتیں تھیں، بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسول فحق عقاب، ان سب کا معاملہ یہی تھا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر ان پر ثابت ہو گیا میرا عذاب، میری سزا ان پہ ثابت ہو گئی۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، اور وہ نہیں دیکھتے مگر ایک چنگھاڑ جو اچانک ان پر آئے گی، ما لها من فواق، اور جو ان کو دم لینے کا موقع نہیں دے گی، کوئی وقفہ بیچ میں نہیں آئے گا اس میں۔ وقالوا ربنا، اور یہ بہت طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے رب تو جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا چٹھا ہمارے حوالے کر دے، جو کچا چھٹا ہے پہلے ہی دے دے، ہم دیکھ لیں ہمارا کیا حساب، یعنی طنز کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔
اصبر علی ما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. واذکر عبدنا داود، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو. ذل ایدی، وہ قوت والے تھے، طاقت والے، اختیار والے تھے. انہ اواب، اور وہ بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ سیدنا داؤد علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھا روزہ جو ہے وہ بھی داؤد کا ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن جو ہے وہ افطار کرتے تھے. اور سب سے اچھا قیام اللیل بھی ان کا ہے کہ رات کے آدھے حصے میں سوتے تھے، 3 حصے سوتے تھے، چوتھے اور 5ویں حصے میں اٹھ کے قیام کرتے تھے، اور چھٹے حصے پھر سوتے تھے. اور یہی گویا تہجد کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ 6 حصے اگر لگائیں تو آدھی رات سوئیں، پھر چوتھا اور 5واں حصہ نماز پڑھیں، اور پھر چھٹے حصے میں فجر سے پہلے دوبارہ سو جائیں. لیکن اس سب کے باوجود جب بھی ان کی مٹ بھیڑ ہوتی تھی دشمنوں سے تو کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے، جیداری سے لڑتے تھے. تو دونوں باتیں بتا دی، بڑی قوت والے، اختیار والے تھے، اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے تابع کر دیا تھا ان کے لیے پہاڑ کو، اور وہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے. جب وہ تسبیح کے ترانے الاپتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے. والطیر محشورا، اور سارے پرندے جو اڑ رہے ہوتے تھے وہ بھی جیسے سب جمع ہو کر آ کر ان کے ساتھ اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے لگتے. کل لہ اواب، اور یہ ساری مخلوقات، یہ تمام پرندے بھی اور تمام پہاڑ بھی اور سیدنا داؤد بھی، یہ سب اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی بادشاہت، ان کی حکومت کو بہت مضبوط کیا، اور ہم نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور ہم نے ان کو فیصلے کی قوت عطا کی. یعنی وہ بات جو کرتے تھے وہ فیصلہ کن ہوتی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا اب تک پہنچی ہے وہ دعووں والوں کی خبر جب وہ ان کے محل کی دیوار ٹاپ کر جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے خلوت میں، وہاں ایک دم نمودار ہو گئے. اس دخلوا علی داؤد، جب وہ اچانک ایک دم سیدنا داؤد پر آ گئے، یعنی سامنے سے رستے سے بھی نہیں آئے، پیچھے سے آئے، اور جو ان کی خلوت کا مقام تھا جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے وہاں ایک دم 2 لوگ داخل ہو گئے. ففزع منہم، تو وہ گھبرا گئے کہ معلوم نہیں کس نیت سے آئے ہیں. قالوا لا تخف، ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ڈرو نہیں. خصمان بغا بعضنا علی بعض، کہ ہم 2 جھگڑنے والے لوگ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت، تو ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دو، اور دیکھو اس کو دور نہ ڈالنا، یعنی اس کو ڈیفر نہ کرنا، بس فوری نقد ہی فیصلہ کر دو. وہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کر دو سیدھی راہ کی طرف، جو صحیح فیصلہ ہے اس کی طرف رہنمائی کر دو. اب وہ مقدمہ پیش کیا. ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، اور جس کے پاس 99 ہیں وہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو، میرے سپرد کر دو. وعزنی فی الخطاب، اور اس نے گفتگو میں بات میں مجھے دبا لیا ہے. یہ ظاہری بات ہے بہت لسان ہے اور چرب زبان ہے، تو مجھے اس نے دبا لیا. قال، سیدنا داؤد نے کہا، قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، انہوں نے کہا کہ تم تو جو ہے اپنی 99 دمبیوں کے ساتھ اس کی ایک دمبی کا بھی جو سوال کر رہے ہو، اس کو بھی طلب کر رہے ہو، یہ تم بہت زیادتی کر رہے ہو، بہت غلط بات کر رہے ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور اب انہوں نے ایک اصولی بات بتائی اور کہا کہ بے شک بہت سے لوگ جو رل مل کے رہتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں کاروبار میں یا رہائش میں یا اور چیزوں میں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی لیتے ہیں. یعنی جو لوگ رلے ملے رہتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھے کوئی جو ہے وہ معاش کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، تو کہا کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ نادانستگی میں بھی زیادتی کر ہی جاتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. وقلیل ما هم، لیکن ایسے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ورنہ بہرحال زیادتی کر ہی لیتے ہیں. وظن داؤد انما فتناہ، اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ایک دم ان کو دھیان ہوا، ان کو گمان ہوا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے، ہم نے ان کی جانچ کی ہے. اور جیسے لگا کہ اس مقدمے کے ذریعے اور کوئی زیادتی کے حوالے سے جو مقدمہ آیا ہے، میری کسی زیادتی کی طرف جو ہے رہنمائی کی گئی ہے، کوئی معاملہ ان سے ہوا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، تو ہمیں بھی اس کی کھوج نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی اللہ نے مجھے آزمایا ہے. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور میں استغفار کیا اور گر پڑے
جھک پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا. اس آیت سجدہ کر لیا. بسم اللہ اولہ آخرہ. جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ کوتاہی کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور کوئی ہمارے پاس صحیح روایت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کیا معاملہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو توجہ ہوئی، جیسے ہی ان کو یاد دہانی ہوئی کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ اللہ کے حضور میں سجدے میں گر پڑے. یہ اس کے حوالے سے بہت سی فضول باتیں، اور چونکہ یہود کا یہ معاملہ تھا کہ یہود چونکہ خود گھٹیا پنے اور سفلے پن کا شکار ہو گئے تھے، چوری، بدکاری، قتل اور لوٹ مار ان کا اپنا شیوا تھا، تو انہوں نے انہی چیزوں کو پروجیکٹ کیا اپنے انبیاء پر. یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی چلو اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، معاذ اللہ ہمارے پیغمبر بھی چور تھے اور جھوٹے تھے اور معاذ اللہ بدکار تھے یہاں تک. تو ایک قصہ بیان ہوتا ہے جو ہماری تفسیروں میں بھی در آیا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اوریا، ان کا ایک سپہ سالار تھا، اس کی بیوی کو دیکھا اور اس پر ان کا دل آ گیا، اور پھر بہانے سے اس کو جا کے کہیں مروا دیا محاذ پہ بھیج کے، اور پھر اس سے شادی کر لی. تو اس طرح کے فضول قصے ہیں، وہی معاملات ہیں کہ اپنے گھٹیا پن کو جو ہے وہ پیغمبروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو گھٹیا پن ہے وہ جسٹیفائی ہو جائے کہ اگر ہم یہ کوتاہیاں کرتے ہیں تو کیا ہمارے پیغمبر بھی معاذ اللہ ایسے ہی تھے. فغفرنا لہ ذلک، تو کہا کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی اس پر جیسے ہی انہوں نے رجوع کیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کا ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، حکمران بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، حکومت کرو. ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ، اور دیکھو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں بچلا دے گی اللہ کی راہ سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک وہ لوگ کہ جو بچل جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ سے، ان کے لیے شدید عذاب ہے اس سبب سے کہ انہوں نے بھلا دیا بدلے کے دن کو. اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے ہاں گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، کوئی بات نہیں انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. اذ رآہ استغنی، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں مستغنی ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، سرکشی کر رہا ہوں، لیکن فوری پکڑ کوئی نہیں ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو کہا کہ خواہش نفس کی پیروی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے عبث. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا من النار، سو بڑی خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم میں یا جہنم سے. یعنی یہ سمجھنا کہ بس ہمیں پیدا کر دیا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہم جئیں گے اور مزے کریں گے اور اس کے بعد مر کے مٹی ہو جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. کہا کہ یہ تو اس کا مطلب یہ کہ سب باطل ہم نے پیدا کیا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یہ کیا بات کرتے ہیں کہ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا انہوں نے، ان لوگوں کے برابر جنہوں نے زمین میں فساد مچایا؟ کیا ہم اپنے پرہیزگاروں کو اور اپنے نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ کیسی عجیب بات کرتے ہیں. جس سے آگے بھی آئے گا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریاست اپنے باغیوں کو اور اپنے فرما برداروں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے جو اے نبی ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، بہت بابرکت ہے، بہت فیض رساں ہے. کیوں اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ تدبر کریں، دھیان کریں لوگ اس کی آیات پر اور عقل والے نصیحت حاصل کریں. تدبر اور تذکر یہ دو ذمہ داریاں ہیں جو قرآن مجید کے ریفرنس سے ہم پہ عائد ہوتی کہ اس پہ تدبر کریں، گہرا جو ہے وہ سوچ بچار کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے. نعم العبد، کیا ہی خوب بندے تھے. انہ اواب، وہ بھی اپنے والد کی طرح بہت زیادہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ بالعشی صافنات الجیاد، جب ان کے سامنے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے شام کے وقت بہت ہی اصیل عمدہ گھوڑے.
فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے مال کی محبت کو عزیز رکھا، پسند کیا اپنے رب کی یاد سے، حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج اوٹ میں چھپ گیا، ردوہا علیہ، انہوں نے کہا کہ لوٹا لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس، دوبارہ لے کر آؤ، فتفق مسحا بالسوق والاعناق، تو وہ گویا تلوار کی ضرب لگانے لگے، مارنے لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر۔ اب یہ کیا واقعہ ہے، اس کو دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو اسی طریقے سے جو میں نے ترجمہ کیا کہ وہ ایک دن جو ہے وہ گھوڑوں کی انسپیکشن کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، تو اس کرتے کرتے، اور ظاہری بات ہے یہ جو گھوڑا ہے یہ بھی مال ہی میں سے شامل ہے جو اللہ نے دیا ہے، تو اتنے غافل ہوئے کہ بھئی جو ہے وہ سورج غروب ہو گیا اور نماز ان کی جاتی رہی، تو بہت زیادہ جیسے ان کو اس کا صدمہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ایک خاص طرح کی جذب کی کیفیت ان پہ طاری ہو گئی، اور چونکہ ان کو لگا کہ جیسے یہ گھوڑے سبب بنے ہیں اللہ کی یاد سے غفلت کا، تو جیسے ان میں سے کچھ کو انہوں نے ذبح کر دیا، ان پہ تلواریں مار دیں۔ ایک اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسپیکشن کر رہے تھے اور وہ ان سے جو محبت کر رہے تھے گھوڑوں سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں ان گھوڑوں سے محبت کر رہا ہوں تو یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ میں اپنے رب کی یاد دہانی حاصل کروں، چونکہ یہ گھوڑے جو ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الخیل معقود بنواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، کہ یہ جو گھوڑے ہیں ان کے جو ہے جو پیشانی ہے اس پر خیر لکھ دیا گیا ہے قیامت کے دن تک، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کوئی جیسے محبت سے جو ہے ان کو ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی ان کو جو ہے وہ پہلے ان کو انسپیکٹ کیا اور اس کے بعد یہ چلے گئے، پھر دوبارہ ان کو بلوایا اور دوبارہ جیسے محبت سے ان کی پنڈلیوں پر اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ بالکل اس سے اپوزٹ بات ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے جانچا سلیمان کو، ان کی آزمائش کی، اور ہم نے ڈال دیا ان کے تخت پر ایک دھڑ کو، اور پھر وہ انہوں نے رجوع کیا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ روایتیں بیان ہوتی ہیں، لیکن ایک جو صحیح بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا سلیمان ان کی حکومت کمزور ہو گئی اور ارد گرد کے لوگوں نے بہت سا علاقہ ان کا قبضہ کر لیا، جس سے ان کی طبیعت بھی بہت خراب لینے لگی، بہت ماندہ ہو گئے، اور جیسے بالکل بے جان آدمی کی طرح اپنے تخت پر جا بیٹھے، یعنی ان کی حکومت بھی جاتی رہی اور ان کی جو فزیکل جو صحت تھی وہ بھی کمزور ہو گئی۔ تو کہا کہ کسی وجہ سے ہم نے ان کی آزمائش کی، لیکن پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی طرف جو ہے وہ واپس پلٹے۔ قال رب اغفر لی، اور انہوں نے کہا کہ اے رب تو میری مغفرت کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھ کو عطا کر ایسی بادشاہت، لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ میرے بعد وہ کسی کے شایع نہ ہو، ایسی حکومت عطا کر جو کسی اور کو نہ ملے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی ہے جو سب کچھ بخشنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے ہوائیں ان کے تابع کر دی، جنات کو ان کے تابع کر دیا، پرندوں کو، جانوروں کو ان کے تابع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت آپ تشریف لائے صحابہ میں اور کہا کہ رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن جو ہے اس نے آ کر مجھے نماز میں خراب کرنا چاہا، چکر دینا چاہا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر میں نے چاہا کہ میں مسجد نبوی کی کسی جو ہے وہ پلر سے میں اس کو باندھ دوں، لیکن پھر تاکہ تم بھی اس کو دیکھ لو، لیکن پھر بعد میں مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اے رب تو مجھے وہ حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ عطا کر، تو پھر میں نے اس کی حیا کی اور اس کو چھوڑ دیا، ورنہ تم بھی اس جن کو دیکھتے۔ یعنی گویا مجھے بھی تصرف ہے، میں نے بھی جن کو پکڑ لیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ بھئی یہ جو پریویلیج ہے گویا سیدنا سلیمان ہی کے ساتھ رہے کہ وہ جنوں کے اوپر بھی تصرف رکھتے تھے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے تابع کر دی ان کے لیے ہوا، اور وہ اس کے حکم سے آہستہ آہستہ سہج سہج چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیے، جنات جو ان کے لیے عمارتیں بناتے تھے اور غوطے لگاتے تھے۔ یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک جو ہے عمارت بناتے تھے وہ اونچائی کی طرف، یہ بناء ہے، اور ایک نیچے زمین میں یا خاص طور پہ سمندر کے اندر غوطے لگا کے موتی وغیرہ نکال کے لاتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسوات، اور کچھ ایسے بھی جنات تھے جن کو جکڑ کے رکھا گیا تھا بیڑیوں میں۔ اب یا تو یہ ہے کہ کوئی ریزرو فورس تھی یا کوئی ان سے سرکشی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ ھذا عطاؤنا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ ہماری بخشش ہے،
فمنن او امسک بغیر حساب، اب چاہے تم احسان کرو یا اس کو اپنے پاس رکھ چھوڑو، تمہارا کوئی حساب نہیں، یعنی ہم نے تمہیں بس یہ بخش دیا ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں بڑا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے اور شدید ایذا کا شکار کیا ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ ادب ہے کہ ان پہ جو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ان کو یہ خیال ہوا کہ جیسے شیطان کی چوک ہے جو مجھے لگی ہے۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، یہ پیچھے آ چکا ہے کہ بہت مالدار تھے، بچے بھی بہت تھے، اور جو ہے بیوی تھی، اور جو ہے مال مویشی تھے، اور کھیتی تھی، سب چیزیں اجڑ گئیں ایک ایک کر کے، اور جو ہے وہ بیمار بھی ہو گئے بہت زیادہ۔ لیکن ان کی بیماری کے جو قصے بہت سی اسرائیلی روایات میں آتے ہیں، وہ پھر پیغمبروں کی وجاہت کے خلاف ہے، کہ جیسے جسم پہ آبلے پڑ گئے اور بالکل جیسے اب جو ہے عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، بلکہ کیڑے پڑ گئے اور لوگوں سے علیحدہ جیسے کہیں کسی کوڑے کے ڈھیر پہ وہ پڑے رہتے اور لوگ ان کے قریب نہ آتے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی وجاہت کے خلاف ہے۔ بیماری آئی، مرض آیا، لیکن وہ جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے وہ کسی طریقے سے بھی مناسب نہیں ہے۔ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ، کہا کہ بھائی اپنا پاؤں مارو زمین پر، ھذا مغتسل بارد وشراب، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ چشمہ ہے تمہارے نہانے کو بھی ٹھنڈا، اور اس میں تمہارے پانی پینے کا بھی انتظام ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے ان کو عطا کر دیے ان کے گھر والے، اور بلکہ اتنے اور عطا کر دیے، رحمتم منا، خاص اپنی طرف سے رحمت کی بنیاد پر، وذکریٰ لأولی الالباب، اور یاد دہانی کے لیے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ یعنی یہ بات کہ ہم اپنے پیغمبروں کو آزماتے ہیں، ان پر تکلیف بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، لیکن اگر وہ ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے کہیں زیادہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں، آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور دیکھو اپنے ہاتھ سے پکڑو، تنکوں کا ایک مٹھا سا بناؤ اور اس کو مار لو، ولا تحنس، اور حانس مت ہو، یعنی اپنی قسم میں جھوٹے نہ ہو۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ عام طور پر جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ کسی موقع پر جب سب ساتھ چھوڑ گئے، بس ایک بیگم ان کے ساتھ تھیں، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کہی ہوگی، شاید ناشکری کی یا کوئی، کہ جس سے گویا غصے میں آ کے انہوں نے کہا کہ اگر میں بھلا چنگا ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا یا 100 ضربیں لگاؤں گا۔ تو کہا کہ اب ٹھیک ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اب ظاہر تم نے کیا ہے تو اب ظاہر 100 چھڑیاں مارنے کی بجائے 100 تنکے لے لو، اس کا ایک جھاڑو سا بنا کے ایک ضرب لگا لو، اور تاکہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وے آؤٹ جو ہے فراہم کیا۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو پایا تھا بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ صبر ایوب تو ہمارے یہاں ویسے ہی جیسے ضرب المثل بن گیا۔ نعم العبد، کیا ہی بھلے آدمی تھے، کیا ہی بھلے بندے تھے۔ انہ اواب، بے شک وہ بار بار پلٹنے والے تھے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ وصف آ رہا ہے، اواب، لوٹنے والا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، یہ ہاتھوں والے تھے، قوت والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ آنکھوں والوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، اللہ کی سمجھ رکھتے تھے، اور ایدی کا مطلب یہ ہے کہ پھر فزیکل اپنی باڈی سے نیک اعمال کرتے تھے، ایمان اور عمل صالح، یعنی اللہ کی معرفت بھی رکھتے تھے، بصیرت بھی رکھتے تھے اور نیک اعمال بھی کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو علم بھی رکھتے تھے، معرفت بھی رکھتے تھے اور قوت بھی رکھتے تھے۔ جو بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی گئی ہے کہ دنیا میں غلبے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک نالج اور ایک پاور۔ تو کہا کہ ان کے پاس یہ دونوں تھیں، خاص طور پہ بنی اسرائیل کے جو رسول تھے وہ رسول بھی ہوا کرتے تھے، اور جیسے زمام کار بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کر لیا تھا، چن لیا تھا ایک بہت چنی ہوئی بات کے لیے، اور وہ چنی ہوئی بات کیا تھی؟ ذکر الدار، وہ جو آخرت کا گھر ہے اس کی یاد دہانی کے لیے۔ خود بھی اپنے آپ کو بھی ہر وقت وہ آخرت کی یاد دہانی کرواتے تھے اور دوسروں کو بھی آخرت کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں پیغمبروں کی دعوت کس کے لیے ہوتی ہے؟ پیغمبر کی دعوت جو ہوتی ہے وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
پیغمبروں اور رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو دنیا میں غلبہ اور اقتدار بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی اصل جو محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید آپ نے اتنا پڑھ لیا، آپ دیکھ لیجئے کتنا تذکرہ ہے اس میں آخرت کا، جنت کا، نعمتوں کا، اور اس کے برعکس سزاؤں کا جو آخرت میں ملنے والی۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک یہ سب لوگ ہمارے ہاں بہت ہی چنیدہ لوگ تھے اور بہت ہی نیک خیر والے لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کرو اسماعیل اور یسع اور ذل کفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ سب بھی نیکوکاروں میں سے تھے، خوبیوں والے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ تذکرہ ہو چکا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ایسے باغات کہ جس میں جو رہائشی باغات ہوتے ہیں اور جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے۔ آگے سورہ زمر میں بھی ہوگا، جیسے کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے جو ہے گھر کے دروازے اس کے لیے واہ ہوتے ہیں، کھلے ہوتے ہیں۔ متقین فیہا، جو اس میں تکیہ لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں طلب کر رہے ہوں گے، منگوا رہے ہوں گے بہت سے میوے اور بہت سے مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس جو ہیں ایسی حوریں ہوں گی جو نگاہیں جن کی پست ہوں گی، جن کی نگاہوں میں حیا ہوگی، اطراب، اور وہ ایک عمر کی ہوں گی، یعنی کم سن ہوں گی یا ان کی اپنی عمر کی ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد ھذا، بے شک یہ ہماری روزی ہے اور اس کو کبھی ختم نہیں ہونا، اس کو کبھی ایگزاسٹ نہیں ہونا۔ ھذا، یہ تم سن چکے، اب اس کے برعکس کیا ہے؟ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، جو سرکش ہیں۔ اب متقین کے اپوزٹ کیا ہے؟ طاغین۔ متقین وہ جو حدوں کے اندر رہتے ہیں، طاغین جو سرکشی کرتے ہیں، حدوں سے باہر نکلتے ہیں۔ لَشَرَّ مَآب، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، وہ دوزخ ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اب یہی جگہ ہے تمہیں جہاں رہنا ہے، اب تم اس میں چکھو حمیم گرم پانی اور غساق اور پیپ یا زخموں کا دھون۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس جہنم میں ان کے لیے اس طرح کی اور چیزیں بھی ہوں گی، اس سے ملتی جلتی اور سزائیں اور عذاب بھی ان کے لیے ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب جیسے جہنم کا نقشہ ہے، کچھ لوگ پہلے موجود ہیں، کچھ لوگ دوبارہ مزید اس میں ٹھونسے جا رہے ہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک اور فوج ہے نئی جو تمہارے اندر دھنستی چلی آ رہی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی مرحبا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ویلکم نہیں ہے۔ انہم صال النار، یہ شک یہ جہنم میں گھسنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ بولے کہ بلکہ تم لوگ ہو کہ تمہیں کوئی جگہ نہ ملے، تمہیں کوئی کشادگی نہ ملے۔ یعنی پہلے جو لیڈر لوگ ہیں جو پہلے جا چکے وہ جہنم میں پہلے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں۔ تو جو پہلے موجود ہیں وہ ان سے کہیں گے پہلے ہی اتنی سختی میں ہے، تنگی میں ہے، ایک اور لوگ آ گئے۔ تو جو آنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بلکہ تم پہ پھٹکار ہو اور تمہارے لیے کشادگی نہ ہو۔ انتم قدمتموہ لنا، اصل میں تم تھے جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہم تمہارے پیچھے لگ گئے۔ فبئس القرار، تو یہ کیا ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اب وہ جو پیچھے چلنے والے ہیں انہوں نے اپنے لیڈروں کے بارے میں کہا کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ جو ہمیں یہاں لے آئے، اے اللہ تو ان کو دگنا چوگنا عذاب دے جہنم میں، یہ باعث ہے ہمارے یہاں آنے کے۔ وقالوا ما لنا، اب وہ آپس میں کہنے لگے ما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے، لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ برے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، پست لوگ ہیں۔ اتخذناہم سخریا، ہم نے تو ان کو ہنسی مذاق کا موضوع بنا لیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پیغمبر کو ماننے والے ہیں، یعنی انکار کرنے والے مالدار لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پیغمبر کے فالوورز ہیں۔ کہا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیا ہم نے تو ان کو مذاق کا موضوع بنا لیا تھا۔ ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں چوک گئی ہیں ان سے، یعنی یا ہمیں نظر نہیں آ رہے یا واقعی یہاں نہیں ہے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ سب کچھ ایسے ہی ہو کر رہے گا جیسے ہم بتا رہے ہیں، جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا جیسے ہم بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن۔ قل انما انا منذر، اے نبی فرما دیجئے بے شک میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ کے سوا جو واحد ہے اور غالب ہے، قہار ہے، قہر کرنے والا ہے۔
رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، اور وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک ہے، اور وہ زبردست ہے، چاہے تو فوری طور پہ پکڑ لے، عذاب دے دے، لیکن غفار بھی ہے، بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، اے نبی کہہ دیجیے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ جو آخرت کے معاملات ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جس سے تم اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھ کو کچھ خبر نہیں ہے ملأ اعلیٰ کے معاملے میں کہ جب فرشتے وہاں آپس میں تکرار کرتے ہیں، یعنی فرشتے وہاں پہ آپس میں جو باتیں کرتے ہیں ان کے درمیان جو آرگومنٹ ہوتا ہے اس کی مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہ وحی کی گئی ہے کہ بے شک میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا کھلا خبردار کرنے والا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان مٹی سے، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، تو جب میں اس کو نک سک سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں جا پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے کے سارے فرشتے ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ جو فرشتوں میں سے نہیں تھا لیکن بہرحال انہی کے صفوں میں تھا، اس نے انکار کیا۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی منکروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے روکا اس سے کہ تم سجدہ کرو اس مخلوق کو کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یعنی اس میں گویا اللہ تعالیٰ شرف بتا رہے ہیں انسانوں کا کہ ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے، اس کی بہت سی تعبیرات ہیں۔ ایک تعبیر تو یہ ہے کہ ایک عالم امر ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ ظاہری بات ارواح ہیں اور فرشتے ہیں، اور وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ وقت کا تصور نہیں ہوتا، اور ایک عالم خلق ہوتا ہے جس میں انسان ہیں، جنات ہیں، باقی مخلوقات ہیں، اور جہاں تدریج ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر گویا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک اس کا فزیکل وجود ہے اور وہ اس کا ایک ایوولوشن ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بھی اور بعد میں بھی، اور ایک اس کے اندر اللہ کی روح میں سے کوئی چیز ہے جو عالم امر کی چیز ہے۔ تو دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جو اقبال نے کہا تھا نا، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تو خاکی و نوری نہاد، اس میں گویا ایک خاکی عنصر بھی ہے اور ایک نوری عنصر بھی ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک مطلب شاہ عبد القادر صاحب علیہ رحمٰن نے بھی لکھا ہے کہ انسان وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات جمع ہے، اللہ کا مہر بھی، اللہ کا قہر بھی، جس کو کہتے ہیں جلال بھی اور جمال بھی۔ تو انسان اسی لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ باقی تمام چیزیں اس کائنات میں، آسمان، زمین، ستارے، پہاڑ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی جیسے سولیٹری نشانیاں ہیں، سنگل نشانیاں ہیں، اور انسان آیت جامعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا پرتو موجود ہے۔ تو کہا کیا تم سجدے سے انکار کرتے ہو اس ہستی کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے استکبار کیا یا تم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہو، بڑے درجے کا سمجھتے ہو؟ قال انا خیر من، اس نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے، میں اس سے اونچا سمجھتا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور تو نے اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فخرج منها فانک رجیم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، اب تم مردود ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک میری پھٹکار تم پر رہے گی بدلے کے دن تک۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اب ابلیس نے کہا کہ اے رب تو مجھے مہلت دے دے بیست کے دن تک، جس دن تم مردوں کو جی اٹھائے گا۔ قال فإنک من المنذرین، تو کہا کہ بے شک تم ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہو، تمہیں ڈھیل دے دی۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک، ایک ایسا وقت ہے جو پہلے سے متعین ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تو اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، اور گمراہی سے وہی بچیں گے جو تیرے مخلص بندے ہیں، چنیدہ بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات ٹھہر گئی اور میں حق ہی کہتا ہوں، حق بات ہی بیان کرتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تو بے شک میں بھی پھر بھر دوں گا جہنم کو تم سے اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ وما انا من المتکلفین، اور میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ یعنی عام طور پہ وہ لوگ کہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں لیڈرشپ کی، تو وہ جیسے لڑکپن سے ہی جو ہے خاص طرح کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، شعر کی، ادب کی، خطابت کی، ان چیزوں کی،
اور جیسے ان کی شخصیت میں ایک تصنع اور بناوٹ ہوتا ہے، تو تم نے مجھے دیکھا ہے، میری شخصیت اس طرح کی تو ہے ہی نہیں، میں تو تکلف نہیں کرتا، میں تو خود سے کوئی بات نہیں بناتا، کوئی سخن سازی نہیں کرتا، یہ وہی مجھ پر آئی ہے جس کا میں اظہار کرتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ نہیں ہے ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تھوڑی دیر کے بعد تمہیں اس کا احوال معلوم ہو جائے گا، یعنی جو تمہارا انجام ہونے والا ہے، جو تم پہ عذاب آنے والا ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں سے آگے 4 صورتیں ہیں، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورى۔ ڈاکٹر صاحب ان تمام صورتوں کے حوالے سے ایک خاص مضمون بیان کیا کرتے تھے کہ ظاہری بات ہے قرآن مجید کا بنیادی تھیم جو ہے وہ توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اور آخرت کی یاد دہانی ہے، لیکن ایک توحید کا پہلو وہ ہے جو نظری پہلو ہے، جس میں عقائد کو ٹھیک کرنا ہے، فکری طور پہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس پر ہمارے اس دور میں بھی 250 سال میں بہت کام ہوا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی علیہ رحمہ ان کی تجدیدی مساعی سے اس پر اب بہت کام ہوتا ہے، عقیدے کی اصلاح اور توحید پر بہت زور ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک توحید جو ہے وہ عملی توحید بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے عملی پہلو بھی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ 4 صورتیں ہیں۔ سورہ زمر میں ہم دیکھیں گے کہ جو توحید کا عملی توحید کا جو پہلو ہے اطاعت والا، اس پر بہت زیادہ زور ہے۔ سورہ مومن میں اس کا جو پہلو ہے دعا والا، اس کا جو باطنی پہلو ہے اس پر بہت زور ہے۔ پھر سورہ حامیم السجدہ میں اس توحید کی جو دعوت ہے، اس کا جو پرچار ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ شورى میں اس کو جو قائم کرنا ہے، اقامت دین کا جو تصور ہے، اس کا بیان۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو اسی عنوان سے ڈاکٹر صاحب کا ایک کتاب چاہے توحید عملی، اس میں یہ تمام دروس موجود ہیں۔ تو یہ کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تو آپ اللہ ہی کی بندگی کیجئے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو۔ یہ اس کا تھیم ہے، یہ بار بار آئے گا کہ اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت میں بھی اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنانا، اطاعت میں بھی اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنانا۔ غیر مشروط اطاعت اگر آپ کسی بھی ہستی کی کرتے ہیں، کسی شخص کی، کسی پیر کی، کسی پارلیمنٹ کی، کسی حکومت کی، کسی بادشاہ کی، تو گویا آپ اس کو الہ مانتے ہیں۔ جس طرح حاتم ابن عدی نے کہا تھا نا، عدی بن حاتم نے کہا تھا نا، حاتم الطائی نے، کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیتے ہیں، تو ہم تو ان کو نہیں پوچھتے۔ کہا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو یہ کہتے ہیں حلال تو تم اس کو حلال سمجھتے ہو، جس کو کہتے ہیں حرام تم اس کو حرام سمجھتے ہو؟ تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے لیے دین خالص ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوئی برداشت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تقسیم برداشت نہیں کرتے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کے سوا اپنے حمایتی بناتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گی، ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گی، مقرب کر دیں گی۔ اور یہی وہ بیماری ہے جو مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک براہ راست نہیں پہنچا جا سکتا، اس کے لیے رستوں کی، وسیلوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو پکڑنا پڑے گا، پہلے ان کو خوش کرنا پڑے گا، وہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں دوسرے پارے میں نا، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ہر اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو کہ جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، لیکن وہ اس سے پاک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ایک جگہ کہا ہے نا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، لیکن کہا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ ایک اللہ ہے یکتا اور وہ قہار ہے، وہ غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔
یولج اللیل فی النہار وہی ایکسپریشن ہے یہاں پر. وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر دیے ہیں سورج اور چاند. کل یجری لاجل مسمی یہ سارے کے سارے چلتے ہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے. اللہ هو العزیز الغفار آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست بھی ہے لیکن بہت بخشنے والا بھی ہے. خلقکم من نفس واحدۃ اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ثم جعل منها زوجها پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج اور اس نے تمہارے لیے اتارے چوپایوں میں سے 8 جوڑے. اتارنے کا لفظ ظاہر بات ہے لوہے کے لیے بھی استعمال ہوا, چوپایوں کے لیے بھی نہیں, تمہیں اللہ نے عطا کیے ہیں. وہ 8 کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں, یعنی بھیڑ, بکری اور اونٹ اور گائے, اور مذکر مؤنث یہ 8 ہو گئے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث وہ تمہاری تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت, مختلف مراحل سے تمہیں گزارتا ہے, پانی کی بوند سے تمہیں کہاں تک لے کے جاتا ہے, 3 اندھیروں میں, 3 پردوں میں. ظاہری بات ہے کہا جاتا ہے کہ ایک پیٹ کا پردہ ہے, پھر ایک رحم کا پردہ ہے, اور ایک مشیمہ کہا جاتا ہے جھلی ہے اس کا پردہ ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک وہی ہے اللہ جو تمہارا بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے. فانا تصرفون تو تم کہاں پھرے جاتے ہو. اب یہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے, جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے, لیکن ذرا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح کی آیتوں کی سائنسی تحقیق میں بہت آگے چلے جاتے ہیں اور بہت دور تک اس کا تجزیہ اور سب چیزیں کھول لیتے ہیں, لیکن اس آیت کا جو اصل مفاد ہے وہ بعض اوقات ان سے کھویا جاتا ہے. اصل مفاد کیا ہے کہ بھائی تم جب پیدا ہو گئے ہو اور اب اپنے اتنے متکبر ہو گئے ہو اور تم اللہ کی بندگی نہیں کرتے یا بے توکلی کا شکار ہو, بھول گئے اپنی تخلیق کو کہ وہ اللہ جو 3 پردوں کے اندر اور اندھیروں کے اندر تمہاری پرورش کر رہا تھا, تمہیں رزق دے رہا تھا, کیا تم جب باہر آ کر جو ہے اللہ کی بندگی کرو گے تو وہ تمہیں نوازے گا نہیں, تمہیں عطا نہیں کرے گا. تو بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ اس طرح کی سائنٹیفک جو تفسیر ہوتی ہے قرآن مجید کی وہ کرتے کرتے اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اس پر اعتماد کرو, اس پہ توکل کرو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم وہی بات کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے مستغنی ہے, اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر اور وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. وہی بات جو بار بار کہی جا رہی ہے, ایک ہے اللہ کا اذن, اللہ کی مشیت, وہ اور چیز ہے. وہ تو اذن ہوتا ہے تو کوئی کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, قتل کرتا ہے. ایک ہے اللہ کی رضا, وہ اللہ کی رضا کس پر ہے؟ وہ کفر پر نہیں ہے, وہ شرک پر نہیں ہے, وہ قتل پر نہیں ہے, وہ بدکاری پر نہیں. اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو سینکشن کرتے ہیں, اللہ اجازت دیتے ہیں, لیکن راضی اس پہ نہیں ہے. تو کہا کہ کفر کا کی ہم اجازت دیتے ہیں لیکن کفر پہ راضی نہیں ہے, راضی ہم شکر پر ہیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور دیکھو کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے, اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خوله نعمتا منه اور پھر جب اللہ کی طرف سے اس کو نعمت دی جاتی ہے, نسی ما کان یدعو الیہ من قبل تو جو جس ہستی کو وہ اس سے پہلے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے. تکلیف میں پکار رہا تھا, جب خیر آئی بھلائی آئی تو بھول گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنے شدائد میں, پریشانیوں میں, مصائب میں, تو چاہیے کہ وہ جب بھلا چنگا ہو, کشادگی میں ہو تو کثرت سے اس کو یاد کرے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ تنگی میں اللہ ہماری سنے تو جب ہم سہولت میں ہوتے ہیں, کشائش میں ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کو خوب پکارنا چاہیے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا اور وہ ٹھہرا لیتا ہے اللہ کے ساتھ شریک, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بہکائے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا اے نبی ان سے کہیے اپنے کفر سے کچھ فائدہ اٹھا لو کچھ دیر. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ الٹیمیٹلی تم جہنمیوں میں سے ہو. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ بھلا وہ کہ جو عبادت کرتا ہے, بندگی کرتا ہے اللہ کی رات کے وقت میں, کبھی سجدے میں ہوتا ہے کبھی قیام میں ہوتا ہے, یحذر الآخرہ جو اندیشہ رکھتا ہے آخرت کا, وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے.
اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے عبادت میں اور بالکل ٹھیک پوزیشن پر ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اللہ کے عذاب کا اندیشہ بھی ہے۔ اب گویا اس محذوف کیا ہے؟ ایک یہ کردار ہے، ایک وہ کردار ہے جو سرکش ہے اور اس کو اللہ کا خوف نہیں، جس کو آخرت کو خوف نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی ان سے پوچھئے کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ اب اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ ہمارے ہاں عام طور پہ علم کی فضیلت میں بیان ہوتی ہیں، علم دین ہو چاہے وہ قرآن و حدیث کا ہو، تو اصلاً اس کو سمجھنا چاہیے کہ پھر وہی بات کہ یہاں کوئی ٹیکنیکل علم دین یا قرآن و حدیث تفسیر اور حدیث کا علم نہیں ہے، یہاں اصل میں وہی علم ہے جو اللہ کی معرفت کا علم۔ ایک بالکل ان پڑھ آدمی، بالکل ناخواندہ آدمی، لیکن وہ دین پر عامل ہے، اللہ کی بندگی میں کامل ہے، تو وہ جاننے والا ہے۔ اور ایک آدمی جو مفسر ہے، محدث ہے، بڑا خطیب ہے، لیکن وہ غافل ہے، سرکش ہے، تو وہ علم نہیں رکھتا۔ تو کہا کہ علم کون رکھتا ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قل یا عبادی الذين آمنوا اتقوا ربكم، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جو ایمان لائے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں نیکی کا رویہ اختیار کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وارض اللہ واسعہ، اور دیکھو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اگر کسی جگہ پر اللہ کی بندگی میں دشواری ہے، مشکل ہے، تو اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو ان کا اجر دیا جاتا ہے بغیر حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا حکم بردار بن جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں اس بڑے دن کے عذاب کو پا لوں گا۔ یعنی اللہ کا جو معاملہ ہے وہ بے لاگ ہے، مجھے اپنے بارے میں بھی اندیشہ ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے کہ جس کو میں پوچھتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اب تمہاری مرضی ہے، تم اللہ کے سوا جس کو چاہو پوجو، مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ اب یہ ساری باتیں مخاطبین کو بتائی جا رہی ہیں جو بار بار آ رہے ہیں، طرح طرح کی تجاویز لے کر گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کمپرومائز کر لیں، کہا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو سورہ کافرون میں بالکل واضح طور پر بیان ہو گئی۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی فرما دیجئے بے شک اصل میں خسارہ پانے والے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ یعنی انسان کی جو ذمہ داری ہے سب سے پہلے اپنی ہے، اس کے بعد اس کے گھر والوں کی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہی ہے بڑا خسارہ، کھلا اور صریح خسارہ یہی ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان لوگوں کے اوپر بھی جو ہیں وہ سائبان ہوں گے، آگ کے بادل ہوں گے، اور ان کے نیچے بھی، پاؤں کے نیچے بھی گویا آگ کی چادر ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان کو خوف زدہ کرتا ہے کہ دیکھو اس آگ سے ڈرو اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو۔ یا عبادی فاتقون، تو اے میرے بندو ڈرو، اس آگ سے ڈرو، اس کے نتیجے میں بچتے رہو اور گناہوں سے اور کفر و شرک سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ پوجیں صرف ایک اللہ، ان یعبدوها کہ وہ اس کو پوجیں، یعنی وہ لوگ جو شیطان سے اجتناب، طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، بتوں کو بھی کہتے ہیں، ان ہستیوں کو بھی کہتے ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے، یا ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، یا جو اپنی اطاعت کروائے یا اپنی بندگی کروائے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے بشارت ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے آیت الکرسی کے فوراً بعد جو آیت آئی تھی کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو انکار کرتے ہیں طاغوت کا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، ایک تصور ہے، اس کو کہتے ہیں الولا والبرا۔ جس طریقے سے ولا ضروری ہے، نیک صالحین انبیاء کے ساتھ ولایت کا تعلق ضروری ہے، اسی طریقے سے برا بھی ضروری ہے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے اعلان برات بھی ضروری ہے۔ تو کہا کہ وہ اجتناب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فبشر عباد، تو اے نبی میرے بندوں کو بشارت دے دیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بہت دھیان سے
اس بات کو سنتے ہیں، قرآن کو، وحی کو سنتے ہیں اور پھر اس خوبصورت چیز کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وحی کا ہر پہلو خوبصورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین شریعت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، رخصت کے پہلو بھی ہوتے ہیں، عزیمت کے پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ راہیاب کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ ہُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں عقل مند لوگ۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو بھلا وہ شخص جس پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ طے ہو چکا، مقدر ہو چکا، افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی جس کے بارے میں طے ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جا پڑے گا، کیا آپ اس کو بچا لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت زیادہ آپ کے اندر حرص تھی لوگوں کو جو ہے جہنم سے بچانے کی، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کو جہنم ہی میں جانا ہے، تو آپ ان کو بچا نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے واسطے جھروکے ہیں، بالا خانے ہیں ان کے اوپر بھی، اور بہت چنے ہوئے، بہت جیسے آراستہ اور فرنشڈ جو ہے ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ تجری من تحتی الانہار، ان جنتوں میں جن کے دامن میں بہتی ہوں گی ندیاں۔ وعد اللہ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر اس کو زمین کے چشموں میں چلا دیا، جاری کر دیا۔ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، اور پھر اس پانی کے ذریعے بہت طرح کی کھیتیاں، مختلف رنگوں کی کھیتیاں اللہ نے جو ہے اگائیں۔ ثم یہیج، پھر جو ہے وہ اچھی طرح خشک ہو گئی۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ نے اس کو کر دیا چورا چورا۔ یہ ایک لائف سائیکل ہے، جو ہے پودا اگتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، اس کے بعد خشک ہوتا ہے، اس کے بعد چورا چورا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، تم پیدا ہوگے، جوان ہوگے، بڑھاپے پہ آؤ گے، اور پھر تمہاری فصل بھی کاٹ لی جائے گی۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس سب میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اور اس سے یہ بھی بات واضح ہے کہ استعداد مختلف ہوتی ہے، جس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کوئی زمین پاکیزہ ہے، کوئی زمین خبیث ہے، تو کہا کہ اسی طریقے سے جو آسمان سے وہی نازل ہو رہی ہے، سب پہ نازل ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے اندر استعداد ہے، وہ چیزیں جو ہے اگاتے ہیں، اور کچھ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اس سب میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن۔